دو موضوعات پر ایم کیو ایم اپنے آگے کے تمام مطالبات کو، تمام تحریک کو، تمام جد و جہد کو مرکوز رکھے گی۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، سندھ کے جو قوم پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بٹوارا ہوا، پاکستان بنا، تو اردو بولنے والوں کو ہم نے تہہ دل سے اپنا بھائی مانا اور آپ نے جگہ دی، یہاں ہم نے اپنی املاک دی ان کو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کا بٹوارا کریں گے۔ اگر ان کو سندھ کا بٹوارا ہی کرنا ہے تو پھر واپس چلے جائیں، وہاں جا کے جی اچھی بات ہے، واپس اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ کی آزادی لے کے آئے تھے، اور ایسے نہیں آئے تو ان کے ہنگامے کی وجہ سے نہیں آئے تھے۔ ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی بھی تھے اور ارادی اور اختیاری سندھی بھی تھے۔ باقی نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ میں کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کس تاریخ کو آئے تھے، کس پتے پہ آئے تھے۔ ہم آئے تھے، ہم آئے تھے اور اپنے حصے کا پاکستان، اپنے حصے کا سندھ لائے تھے، جس کو متروکہ سندھ کہا جاتا ہے۔ ہمیں سن لیجئے جناب پوری بات، ہمیں جو سندھی بھائیوں نے ہمارا استقبال کیا، جو انہوں نے جس طرح محبت دی ہے، اس کو وہ ہمارے لیے عقیدت، اس کی ہمارے دل میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن تاریخ کے صفات کو درست کرنا ضروری ہے۔ جناب سندھ کی زمینوں کا 60% ہندوؤں کا تھا، جو انہوں نے ہماری جا کے لے لی ہیں وہاں پہ، تو وہ متروکہ سندھ، وہ 60% زمینیں ہجرت کرنے والوں کی تھی۔ سندھ کے 26 میں سے 21 شہر ہندو میجورٹی شہر تھے۔ ہم ایسے تو آ کے نہیں بس گئے، کسی اور کے گھر پہ قبضہ تو نہیں کیا، جو ہمارے گھروں میں گئے ان کے گھروں میں ہم آ گئے۔ تو ہم آپ کی محبت کو بھی یاد رکھیں گے، اور آپ چاہیں گے تو ایک دن تھینکس گیونگ ڈے بھی بنا لیں گے ہم، اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، اس محبت کے، احترام کے جذبے کو کا اظہار کرنے کے لیے۔ جی صوبے بنانے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار واضح ہے کہ صوبے بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کی صوبائی اسمبلی کے ساتھ جو ہے وہ ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے 2/3 اکثریت سے، تو جب تک سندھ کے اندر جو ہے وہ 2/3 اکثریت آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی، یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے، اور ہم نے اس آئین میں تبدیلی کا ایک بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں، وہ ریجیکٹ نہیں ہوا ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے الحمدللہ۔ اب اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے، اس کے لیے ایک مرحلہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے، باقی تو نعرے اور وعدے لگاتے رہے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی تو کوئی تھا نا ان ساری چیزوں کے لیے، گنوایا بھی ہم نے، بات بھی ہم نے کی ہے، شناخت بھی ہم نے دلائی، اور سندھ کے شہری علاقوں میں جتنا بھی اور جیسا بھی ہے انہی ادوار میں رہا ہے، جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار بھی رہا ہے۔ تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، آئین ہے نا، آپ نے 20 ترمیم کر دی ہے، ایک ترمیم پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں بھی کر دی جائے تو برا نہیں ہے۔ اچھا خالد بھائی یہ بتا دیں کہ آپ کی جانب سے صوبوں کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے اور مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایسا ہونے بھی جا رہا ہے، لیکن یہ میکینزم بنانے سے پہلے جو سندھ ہے خاص کر کے، کیونکہ پورے پاکستان میں کئی خطرناک صورتحال نہیں جو سندھ میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ سندھ میں جو آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے سپورٹر ہیں، جو کراچی کے ہیں، ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر اس معاملے کو لے کر کوئی لسانی فسادات ہو جاتے ہیں تو اس سے نپٹنے کے لیے ابھی تک کوئی حکمت عملی نہیں دی جاتی، صوبہ تو کیا جا رہا ہے۔ جی یہ اگر ان دھمکیوں اور ان خطرات کا سامنے پہلے نہ کیا ہوتا، ان اندیشوں کا ہمیں خیال نہ ہوتا، تو یہ بنیادی ذمہ داری تو ہماری نہیں ہے نا، حکومت کی ہے، ریاست کی ہے، انتظامیہ کی ہے۔ ان کو اگر یہ مطالبہ اتنا بڑا اس سے خطرہ چھپا ہوا تو سب سے پہلے کو ترمیم پیش کر کے اس کو آئین سے نکلوا دیں نا، تاکہ ہم مطالبہ کریں تو یہ پھر آئین کے خلاف کوئی بات ہو، آئین سے نکلوا دیں اس مطالبے کو۔ آئین میں کیوں ہے؟ بھٹو صاحب نے ڈلوایا تھا، 73 کے آئین میں تھا۔ سندھ کی عوام کے منتخب لیڈر نے، اس منتخب پارٹی کے قائد نے یہ آئین بنایا تھا، اور اس میں یہ صوبے بنانے کا طریقہ کار پیپلز پارٹی کے 1977 کے خود منشور میں صوبے شامل تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک منٹ میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں۔ دیکھیں یہ جو آپ بھائی فرما رہے تھے نا سندھ کے حوالے سے، دیکھیے کراچی جو ہے وہ 1966 تک وفاق کا
دارالخلافہ تھا، ٹھیک ہے. اور میں تھوڑی سی آپ کو جو آپ سندھیوں